غیبتیں ہیں، چگلیاں ہیں. ہاں، کامل ایمان والا کون؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ ہاں، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سلمن قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ چھوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے. اب یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا، یہ کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، جو برائی کرے بدلہ کس سے دو؟ کس سے دو بھائی؟ جو ظلم کرے کیا کرو؟ وہ رشتہ توڑ رہا ہے، آپ رشتہ جوڑو. ہاں، چار چیزیں ہیں بنیادی طور پر اخلاق میں. کتنی چیزیں بھائی؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. یہ اخلاق ہیں. اس کی دنیا بھی جنت، اس کی آخرت بھی جنت. اور جس کے اخلاق بگڑ گئے، بول کڑوے، لہجہ سخت، چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں، ہر وقت ماتھے پہ بل، دماغ ہر وقت گرم. اس کی زندگی پتہ ہے جھگڑوں میں گھسنے کی، غیبتوں میں بڑی پریشان. صبح اخلاق کیا ہیں؟ نرمی ہو، معاف کرنا ہو، غصے کو بولو بھائی، غصے کو، کسی کو حقیر، کسی کو حقیر. اب بڑے سے بڑے مالدار بنو، بڑے سے بڑے افسر بنو، کچھ بنو، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھنا انسان کچھ بھی نہیں. دیکھو مکھی جو ہے نا، مکھی، ہاں کبھی ناک پہ بیٹھ جاتی، اس کو یہاں سے اڑاؤ وہ کان میں بیٹھ جاتی، کہاں سے اڑاؤ دوسرے گھر بیٹھ جاتی، ادھر سے اڑاؤ ماتھے بیٹھ جاتی، ادھر سے اٹھاؤ وہ بیٹھ جاتی ہے. مکھی تنگ کرتی کہ نہیں کرتی؟ یہ کیا ہے؟ انسان کو سبق ہے، پیغام ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، مکھی تنگ کر رہی ہے. اور دن میں مکھی تنگ کرتی اور رات کو کیا تنگ کرتا ہے؟ مچھر. اچھا مچھر خاموشی سے آتا ہے کہ الارم بجا کے آتا ہے؟ الارم بجا کے آتا ہے. انسان کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ ہاں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ سر اٹھاتی ہے کہ جھکاتی ہے؟ جس شاخ پہ پھل لگے وہ شاخ جھک جاتی ہے. جو آدمی اندر سے بنے گا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، نرمی آئے گی. جو اندر سے خالی ہوگا وہ سر اٹھائے گا. ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر میں مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے. ہاں، گلاب کا پودا کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا. اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ کیا زیادہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں خوبیاں دیکھو، خامیاں مت. خوبیوں کے تذکرے کرو، خامیوں کے تذکرے. ہاں. اور دوسرا پیغام بھی چھپا ہوا ہے اس گلاب کے پودے میں. وہ کیا ہے کہ اگر تم گلاب کی طرح مہکنا چاہتے ہو، گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہو تو دائیں بائیں کانٹوں سے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. وہ اس کا جنازہ نہ پڑھا. کیوں؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. اس نے ایسا کیا ویسا کیا، جنازہ مت پڑھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ خیر کا کام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا. کیا؟ حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. ساری زندگی نہیں، ایک رات.
اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، تو بھائی زندگی جو آسان ہوگی اور زندگی کا جو مزہ ہے وہ اخلاق سے ہے بھائی۔ ہاں، اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول اچھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں۔ ہاں، زبان کے بول یہ خاندانوں کو جوڑتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں۔ نکاح بھی بول ہے اور طلاق بھی۔ سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا اس کائنات میں وہ کون سا رشتہ ہے؟ باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا، چچا بھتیجے کا، یا میاں بیوی کا؟ سب سے پہلا رشتہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، کیا؟ میاں بیوی۔ اور سب سے آخری رشتہ جو جنت میں پہنچ جائیں گے تو بھائی بھائی اکٹھے رہیں گے، بہن بھائی اکٹھے رہیں گے، باپ بیٹا اکٹھے رہیں گے، چچا بھتیجا اکٹھے رہیں گے، کہ یہ میاں بیوی؟ تو سب سے پہلا رشتہ بھی کون سا ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی کون سا ہے اور سب سے کمزور رشتہ بھی کون سا ہے؟ اگر بھائی بھائی میں لڑائی ہو جائے، بھائی بہن میں لڑائی ہو جائے، چچا بھتیجے میں لڑائی ہو جائے تو کتنا مرضی سخت سخت بول لے وہ رشتہ ٹوٹتا، لیکن تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ایک بول پہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یہ رشتہ بنتا بھی ایک بول سے ہے اور ٹوٹتا بھی ایک بول سے۔ ہاں، ایک بول خاندانوں کو جوڑے گا، ایک بول خاندانوں کو توڑے گا۔ اس لیے کیا ہے، غصے پہ قابو ہو۔ غصے پہ کیا ہو؟ آپ نے میں جس آدمی کو غصہ آیا اور غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے، فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے۔ اس میں کس بات پر؟ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ غصہ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کیا کر لے؟ قابو۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھ پاتا۔ اس کی وجہ ایک بول کا فرق ہے۔ بیٹی گھر میں کام نہ کرے، سارا دن سو رہی، کمرے سے نکلی نہیں، لیٹی ہوئی ہے، تو ماں پتہ کیا کہے گی؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس کی کیا خراب ہے؟ اور اگر بہو سارا دن سو رہی ہے، کمرے سے نہیں نکلی، لیٹی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، تو پھر کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ ایک بول کا فرق ہے، بول۔ ہاں، دوسروں کی خامیاں دیکھو گے تو توڑو گا، دوسروں کی خوبیاں دیکھو گے تو جوڑو۔ ہاں، عام طور پر ماں بیٹی کی خوبیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی خوبیاں دیکھتی ہے، جوڑ بیٹا رہتا ہے نا۔ اور عام طور پر ساس بہو کی خامیاں دیکھتی ہے، بہو ساس کی خامیاں دیکھتی ہے، تو جوڑ۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ سر میں خامیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی سرخ، سیاہ رنگ کی پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی میں کوئی خوبی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، کسی میں کوئی خامی نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں یا خامیاں؟ یا آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے؟ اگر دل آپ کا اس سے صاف ہے آپ کو اس کو خوبیاں نظر آئیں گی، اگر آپ کا دل پہلے سے صاف نہیں ہے آپ کو اس میں کیا نظر آئیں گی؟ خامیاں نظر آئیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟
یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ آج ہم 10 دن کی تشکیل میں جاتے ہیں، 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں کا لفظ نہیں بولنا. کون سا لفظ نہیں بولنا؟ کیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. کیوں سے کیا ہوتی ہے؟ کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے آگ پہ پانی چھڑکنا، ایک ہوتا ہے آگ پہ پٹرول چھڑکنا. پانی چھڑکا تو آگ، اور پٹرول چھڑکا تو یہ کیوں کیا؟ یہ کیا چھڑک دیا؟ پٹرول. کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں، تو کیا بولنا سیکھیں ہم؟ کیا بولنا سیکھیں؟ ہاں، اب آپ نے کیا ہے دسترخوان پہ بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، 2 بوٹیاں ڈالی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی، ایک بڑی ایک چھوٹی. اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانے میں شریک ہیں، 2 ساتھی ایک پلیٹ میں. اب 2 بوٹیاں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. اب آپ کا جو ساتھی کھانے میں شریک ہے نا، اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں، یہ بڑی بوٹی کھائے گا تو ہم کیا کھائیں گے؟ چھوٹی. لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے نا چھوٹی بھی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ہاں، تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو 9 حصے حسن اخلاق وہ درگزر کرنا ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ تغافل برتنا ہے، وہ چشم پوشی کرنا ہے. ہاں، گھر آباد ہوں گے کس سے؟ اخلاق سے. گھر آباد ہوں گے کس سے؟ پیسے سے، زیور سے، فرنیچر سے، رنگ شکل سے نہیں. گھر کس سے آباد ہوں گے؟ اس لیے رشتے کی بنیاد بتائی کہ جب رشتہ کرنا ہے تو کیا دیکھو؟ ہاں دیکھو، اگر دین اخلاق اچھے ہیں، کیا اچھے ہیں؟ تو 1 نمبر. کتنا؟ 1. اور اگر اس کے ساتھ پیسہ بھی ہے تو 1 صفر لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 10. اس کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے، 1 صفر اور لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 100. اس کے ساتھ حسب و نسب خاندان بھی اونچا ہے، 1 صفر اور لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 1000. اب خوبصورتی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، اور اخلاق نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو 1 ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ 0 0 0. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، چادر، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، کنارہ ڈوری سی ہوگی نا کوئی، کنارہ موٹا ہے. ایک بدو آیا، بدو کا مطلب جس کو ادب آداب سے واقفیت نہیں ہے، اس نے چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا تو وہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے. اور آگے سے کہتا ہے اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو. مانگ رہا ہے، اور مانگنے کا انداز یہ ہے. اب یہ آدمی کیا غصہ آئے گا نا اس بات پر، لیکن آپ نے کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا، دیکھا، اور پھر آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، اسے کچھ. غصہ نہیں، ناراضگی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں. ہاں، ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، اب انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں، نئے نئے مسلمان نماز پڑھ رہے، کسی کو چینک آئی، اب یہ نماز میں چیخنے والے کو جواب دے رہے، پتہ نہیں تھا. تو سب نے ان کی طرف نظر اٹھائی کہ دیکھا کہ یہ کون ہے جو نماز میں چیخنے والوں کو جواب دے رہا ہے. جب سب کی نظریں اٹھی، اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، نئے مسلمان.
تو نیت باندھے باندھے کہنے لگے اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو تم. تو لوگوں نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے. اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جب سلام پھیرا نا تو صحابی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا، مجھے سمجھایا کہ نماز میں ایسے نہیں کرتے. اور آگے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ہاں، نہ پہلے کبھی دیکھا نہ. تو بھائی تبلیغ میں محنت ہے، محنت کہ دین آئے، دین ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں. ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں. ایک حرام کا لقمہ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. تمہاری ہر دعا. ہاں، آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 کام تم کرو. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرو. ہاں، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ 6 کام تم کر لو اور میں جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. ہاں، ایمان ہوگا تو پھر آدمی کے اندر احساس ہوگا کہ نہیں نہیں نہیں، جیسے بکرا حلال اور کتا حرام ہے. اب یہ حلال حرام صرف بکرے کتے میں نہیں ہے. ہاں، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال ہے. اب کوئی آدمی کتے کا گوشت نہیں کھائے گا، کیوں کہ حرام ہے. تو وہ رشوت کا پیسہ کھا، چوری کا پیسہ ہے. بھائی جیسے کتا حرام ہے نا، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی کیا ہے، حرام ہے. بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے ایک آدمی چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ مانتے دعا کہاں سے قبول کروں، کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے. آپ نے برکت والی کمائی، برکت والی کمائی، پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ 7 باتیں بتائیں آپ نے، 7 باتیں کہ برکت اور پاکیزہ کمائی کہ جب بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، جب سودا بیچیں تو بلا وجہ تعریفیں نہ کریں، جب سودا خریدیں تو خام خواہ اس میں عیب نہ نکالیں، نقص نہ نکالیں، جب کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، جب کسی سے حق لینا ہے تو سختی نہ کریں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہیں، جس کا کاروبار برکت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا. تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی یہ جا رہی ہے بڑی تیزی سے. عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، مقصد زندگی. ہاں، 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی: مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. کیا کہا ہے؟ مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. مقصد زندگی جس پر آدمی اپنی جان لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، دن رات لگاتا ہے. ضروریات زندگی جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے. خواہشات زندگی جس کی حد ہی نہ ہو، حد ہی نہ ہو. آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے. ہاں، یہ خواہشات
اب یہ خواہشات زندگی دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی. کیوں کہ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے اور خواہشات کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. دنیا کی زندگی محدود ہے اور آخرت اور انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں. تو لامحدود خواہشات اس محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. خواہشات پوری کرنے کی جگہ تو جنت. خواہشات پوری کرنے کی جگہ کیا ہے؟ ہاں، جہاں خواہشات پوری، جہاں دودھ کی نہریں، بوتلیں، کیوں بھائی؟ بالٹیاں نہیں، دودھ کی کیا ہے؟ نہریں. شہد کی، بولو بھائی، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی 4 قسم کی نہریں ہیں جنت میں. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں. اور 4 قسم کے اعلانات ہیں جنت میں. زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، اور تندرست رہو گے کبھی بیمار. یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو جنت ہے. ہاں، تو خواہشات زندگی جنت میں پوری ہوں گی. آدمی یہاں مالدار بن سکتا ہے، بڑا افسر بن سکتا ہے، 10 کنال کا بنگلہ بنا سکتا ہے، 10 پلاٹ خرید سکتا ہے، 10 فیکٹریاں لگا سکتا ہے، 10 ڈگریاں لے سکتا ہے، 10 دکانیں بنا، لیکن ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ جوان رہے، ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ تندرست رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو خواہشات زندگی کے لیے جنت. اور ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی 5 ہیں، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے. وہ ضروریات زندگی 5 کیا ہیں؟ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ بقدر ضرورت. یہ نہیں کہ کھائی جا رہے کھائی جا رہے کھائی جا رہے. ہاں، بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھاتے ہیں. ہاں، بیماریاں زیادہ کھانے سے کہ کم کھانے سے؟ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا چاند اور تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، یعنی 2 ماہ مسلسل گزر گئے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ میں کھجور کھاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. 2 مہینے. زور لگ گیا کھانوں پر. دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر. توبہ توبہ توبہ. الماریاں خالی ہیں کہ بھری ہوئی ہیں بھائی؟ ہیں؟ الماریاں کیا ہیں؟ بھری ہوئی ہیں نا. تو مستورات کو پہلی فکر پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں ہے. کیا پریشانی ہے الماری میں؟ اور دوسری پریشانی ہوتی ہے پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہے. واجی الماری کس سے بھری ہے؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے. ڈیزائن کیا ہو گئے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے. کتنے؟ 70,000 درہم تقسیم کیے. اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. پیبند لگے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ اور کپڑوں پر پیبند لگے. زور غلط جگہ لگ رہا ہے کپڑوں پر. تیسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ تعمیرات پر. کس پر لگ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی، بڑے بڑے پلازے بنیں گے. یہ کس کی نشانی ہے؟ فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگ جاتا ہے. اور چوتھا زور لگ رہا ہے شادی پر. کوئی ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے. شریعت کا مزاج ہے شادی کیا ہو؟ شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو.
شیطانی مزاج شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، اور رواج کے ساتھ اور تاخیر کے ساتھ. آج شادیاں سستی ہیں کہ مہنگی ہیں؟ کیوں ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی ہو رہی کہ دیر سے ہو رہی؟ حدیث میں آتا ہے بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو. بچہ بالغ ہو جائے تو کیا کرو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں، کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی دیکھی، فرمایا عبد الرحمن یہ کیسی خوشبو ہے؟ عرض کی حضور نے شادی کی ہے. آج شادی بے ہو ایک بڑی لمبی فہرست بنتی ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، 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 یوں بھی کرنا ہے. اوفو ان سب سے پوچھو نا کہ یہ کچھ شادی پہ کرنا ہے جو آپ نے اتنا کچھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو جواب پتا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا جواب ہے؟ یہ سب کچھ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. آپ کو کیا ہے؟ تو ضروریات زندگی 5 ہیں: کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی اور سواری. صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں کو لپیٹے، پاؤں زخمی ہو رہے تھے. اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع. تو تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ضروریات زندگی 5 ہیں، اس میں مقدر ضرور لگ رہے ہیں. خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی. مقصد زندگی اللہ کا دین زندہ ہو، اس پر زور لگے. کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانیں، نمازیں زندہ ہو جائیں، دین سیکھنے کا شوق، اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات صاف ستھرے ہو جائیں، کمائیں پاکیزہ ہو جائیں. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار، جو بڑے نیکی کے کام کیے، کس لیے؟ لوگوں کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ. تو بھائی آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے. زمین کے اوپر کا قیام تھوڑا ہے اور زمین کے نیچے کا قیام بہت سا. دنیا کی زندگی محدود ہے، 50 60 70 80 سال. آخرت کی زندگی لامحدود ہے، اس میں کوئی حد نہیں. اور اس لامحدود زندگی کے بننے کا تعلق اس محدود زندگی سے. ہم سب نے موت پر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. موت کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو موت پر تو جانا ہی ہے لوٹ کے اللہ کی طرف. عقل مند ہے جو زندگی میں ہی اللہ کی طرف لوٹا ہے، زندگی میں اللہ کی طرف. ہاں تبلیغ سب سے توبہ کروائے، 1000 گنا ہے، لاکھ گنا ہے، کروڑ گنا ہے، ارب گنا ہے، خرب. اللہ سے کیا کروائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کرو. ہاں یہ تبلیغ. پھرو بھائی، نکلو بھائی، پھرو گاؤں گاؤں، بستی بستی میں، گھر گھر، گلی گلی میں. سب سے توبہ کروائیں. سب سے کیا کروائیں؟ اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے. اور کتنا خوش ہوتے ہیں؟ مثال دی، ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، سفر، اونٹنی پر سوار، جنگل بیابان، زیادہ راہ، کھانا پانی اونٹنی پہ رکھا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ چر لے. جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب. بہت تلاش کیا، اونٹنی کہیں نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سواری ہے، موت ہی موت ہے. تو موت کے انتظار میں لیٹا ہوا تھا، دیکھا تو سامنے اونٹنی چلی آ رہی، کھانا بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا، سواری بھی آ گئی، سارا ساتھ دینا. بڑا خوش ہوا. اب کہنا تو یہ تھا، یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا. کہنا تو یہ تھا
لیکن خوشی اتنی زیادہ ہوئی کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا. بولے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. بڑا غلط جملہ ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں بول رہا, خوشی میں دماغ نہیں کام کر رہا. ہاں اگر آدمی خوشی میں اتنا خوش ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے. جب معافی مانگنے والے سے اتنا خوش ہیں تو جو ہزاروں سے توبہ کروائے گا, یہ تبلیغ توبہ کروائیں. ہاں ایک ایک کی فکر کرنا, ایک ایک کی فکر کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کے علاقے کا. کہاں کا؟ شام. کچھ عرصہ نظر نہیں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ فلاں آدمی کہاں گیا, نظر نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا پٹری سے اتر گیا, سیدھے راستے سے ہٹ گیا اور غلط کاموں میں پڑ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں رہا کہ جائے جہنم میں, فوراً قاصد کو بلایا, خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام, میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی, وہ کون ہے. ہاں تعریف کرتا ہوں اللہ کی, وہ کون ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اللہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرے, توبہ کو قبول کرے, اور بڑی سخت پکڑ والا ہے, اور وہ طاقت قدرت والا ہے, جانا اسی کے پاس ہے, بچے کہیں جا نہیں سکتے. اب یہ خط لکھا, قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے کہا شام, اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں خط دینا, کسی اور کو نہیں دینا, اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا. اب قاصد چلا ہے, مدینے سے شام پہنچا ہے, تلاش کیا, اس کے ہاتھ میں خط دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام دیا ہے. اس نے کھولا اور پڑھا, یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام, میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی, وہ کون؟ غافر الذنب, گناہوں کو معاف کرنے والا, قابل التوب, توبہ قبول کرنے والا, شدید العقاب, بڑی سخت پکڑ والا ہے, ذی الطول, بڑی طاقت قدرت والا ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں, الیہ المصیر, جانا کس کی طرف ہے. اس نے پھر پڑھا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے پہلے تو امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, ہاں معاف کرنے والا ہے, توبہ قبول کر, اور اگر تو ڈرائے توبہ نہیں کرتا, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے, جانا اسی کے پاس ہے, بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی, پکی سچی کیا کر لی. قاصد واپس آئے مدینہ منورہ, آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساری کہانی کارگزاری سنائی. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے عثمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو, یعنی اس کو تانے مت مارو, بلکہ اس کو امید دلاؤ, اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو, اور اس کے لیے دعا کرو. اس کے لیے کیا کرو؟ اور یہی تبلیغ ہے, یہی تبلیغ. ایک ایک کی فکر کریں, ایک ایک کی فکر, کیسے سب جہنم سے بچیں, سب جنت میں چلے جائیں, کیسے سب اللہ کو مانے, دنیا سے دل ہٹ جائے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو دیکھا تو ایک نوجوان ہے اور محل بنانے کا ارادہ ہے, اور مستری اکٹھے ہیں اور ان کو ہدایت دے رہے, یہاں یہ بنے گا, یہاں یہ بنے گا, یہاں یہ بنے گا. کہنے لگے کتنا اچھا نوجوان, ایک ہی چکر میں پڑ گیا ہے, کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بنے, یہی تبلیغ ہے, اس کے سب جنت میں جائیں. اس کے پاس گئے, سلام کیا, اس نے پہچان لیا, آپ یہاں کیسے؟ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ محل بنانا ہے, اس کا ارادہ ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے. کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اتنے لاکھ دینار دراہم, کہ اگر تم یہ سارے پیسے مجھے دے دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں مال لے کر دوں گا. دنیا کا مال بھٹی گارے کا ہے, ہاں, اور یہ رہنے والا بھی نہیں رہے گا, مال بھی نہیں رہے گا. ہاں, جنت کا جو مال ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, اور گارا اس کا مشک کا ہوگا,
اور گھاس اس کی زعفران کی ہوگی اور کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، وہ کبھی پرانا بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں بلکہ اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ اب بولو بھائی تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ اور تھوڑا نوجوان جو ہے سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، ادھر دنیا ادھر جنت ہوا۔ انہوں نے کہا میں سوچ کے کل جواب دوں گا، ہاں سوچوں گا کل جواب دوں گا۔ رات کو اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کی رہنمائی فرما، یہ صحیح فیصلہ کرے، غلط فیصلہ نہ کرے۔ دین میں بھی یہی نا، دین میں محنت کرو اور رات کو کیا کرو، دعا مانگو۔ تو صبح کو اس کے پاس پہنچے تو وہ انتظار میں بیٹھا تھا، تو پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا بات پکی ہے، بات پکی ہے کہ جتنا پیسہ میں نے یہاں لگانا ہے اگر میں آپ کو دوں آپ جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ میں کہ میرا وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، بال بکھرے ہوئے، غبار آلو چہرے والے، چہرے مٹی پڑی ہوئی ہے، اور کسی کے دروازے پہ جائیں دھتکار دی جائیں کہ چلو چلو کون ہو تم، کوئی دنیا میں لوگوں میں اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں دنیا کے بدلے محل کے بدلے جنت کا مال لے کر دوں گا۔ وہ اندر گیا، درائم دنانیر لائے، ان کے سامنے رکھے اور کہا کاغذ قلم دیا، حضرت ذرا پرچہ لکھ دیں۔ تو مالک بن دینار نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے دنیا کے اس مال کے بدلے جنت میں اللہ سے ایسا ایسا مال لے کر دوں گا۔ السلام علیکم، پرچہ لیا، واپس آئے اور دراہیم لے کر، پرچہ اس کو دیا اور دراہیم لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دراہیم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے اس واقعے کو، فجر کی نماز پڑھائی، مالک بن دینار نے دیکھا محراب میں پرچہ پڑا ہوا ہے، پرچہ اٹھایا تو یہ وہی رقعہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور ویسا نہیں اس سے بھی اچھا محل دے دیا۔ مالک بن دینار پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا بھی کوئی بات کہی تھی مرنے سے پہلے کہ جی ہاں ایک رقعہ دیا تھا اور کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ پرچہ رکھ دینا اور مجھے دفن کر دینا۔ تو مالک بن دینار نے پرچہ نکالا، کہا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ذات کی قسم کسی اس نوجوان کو موت دی، یہ پرچہ آپ نے اس کے کفن میں رکھا اور اسے دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو مالک بن دینار نے پیچھے سے سارا قصہ سنایا کیا ہوا تھا۔ تو ایک نوجوان اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے دراہیم اس سے لیے تھے نا اسے ڈبل میرے سے لے لیں اور مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دیں۔ میں نہیں اب نہیں، اب بات مشاہدے میں آ گئی۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ ہے، جنت کو نہیں دیکھا جنت ہے، جہنم کو نہیں دیکھا جہنم ہے، قیامت کو نہیں دیکھا قیامت ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا فرشتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ میں کہ ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لیا۔ تو بھائی تبلیغ کہ سب جہنم سے بچ جائیں، سب جنت میں چلے جائیں، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ عزم، یہ فکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کی گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ عائشہ بہت خوش ہو۔ اور میں کہ عائشہ یہ تو بہت پسند ہے، بہت پسند۔ عرض کہ جی آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی اس لیے میں خوش ہو رہی ہوں۔ اور میں کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ تو بھائی بڑی دکھی انسانیت، اور سارے مسئلوں کا حل دین ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔
دین آئے گا اس محنت سے، اس محنت کے بغیر دین نہیں آئے گا۔ مال کی کثرت سے مسئلے حل ہوگا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک، چیزوں کی کثرت سے حالات ٹھیک۔ اللہ راضی ہوں گے تو حالات پھر کون بنائیں گے؟ اللہ بنائیں گے۔ خوشیاں کون دیں گے؟ اللہ دیں گے۔ پریشانیوں سے کون نکالیں گے؟ اللہ۔ مصیبتوں سے کون بچائیں گے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب اللہ راضی ہوتے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو 4 علامتیں بتائیں۔ جو اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی، بارشیں شروع سے زائد ہوتی، بارشوں کا زیادہ ہونا، بے وقت ہونا، ضرورت وقت نہ ہونا، جب اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ دوسری علامت جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ مال کس کے ہاتھ میں؟ تو خواہشات تو خود کریں گے، تقریبات میں، فنکشن میں، جو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، صحیح مسئلوں میں خرچ نہیں کریں گے۔